بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 393 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اپنی پری سے ملنے گیا تھا اور یہ ہو سکتا تھا کہ دید کی سائت نایاب سے تمام رات محو انتظار رکھے، یا وہ اپنی پری کے کسی موہوم سے وعدہ ملاقات کی امید میں تمام رات کوئے جانا میں بسر کرتے، لیکن شیخ اور مونی کچھ بتا کے نہیں گئے تھے اور ان دونوں کے لیے شہر میں خر قدم پر خطرات درپیش تھے۔ نازو بالآخر سو گئی۔ محسن بھی اسے سوتا دے کر اونگنے لگا اور پھر لمبا لیٹ گیا۔ تم بھی سو جاؤ، وہ اب نہیں آنے والے، محسن نے کہا، صبح آئیں گے۔ میں نے یا غالب نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن میرے دل میں ایک بات تھی جو کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا، مرزا جی، میرا خیال ہے کہ محسن نے ٹھیک ہی کہا تھا، مگر وہ رات بھر کہاں رہیں گے؟ غالب بولا، راجہ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے ٹھکانے بہت ہیں۔ میں نے کہا، لیکن مونی وہ شیخ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، مثلاً جیل خانے، مثلاً کسی ہوٹل میں ایک رات کے لیے۔ میں نے تلخی سے کہا، وہ اسی کماش کی عورت ہے، ہوگی۔ غالب نے سوچ کر کہا، شیخ کے نام پر تو بہت سے شعر یاد آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر میں پڑھوں گا نہیں۔ بے شک اکرام شیخ مضبوط کردار کا آدمی تھا کیا مطلب؟ عشق نے اس کو نکما کر دیا، ورنہ وہ بھی آدمی تھا کام کاج کا۔ میں نے شعر کو مناسب ترمیم کے ساتھ آپ بھر کے پڑھا، جب عشق کا بھوت سوار ہو اور محبوب خود قدموں میں آ گرے، بالکل اسی طرح جیسے دیواری اشتہار والے عامل دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر کس کے ہوش سلامت رہ سکتے ہیں؟ لیکن وہ تم پر مرتی ہے، میں نے تنزیہ اور تلخ لہجے میں کہا۔ اس کی روح مجھ سے پیار کرتی ہے، مگر اس کا جسم۔ تم دونوں پر تہمت لگا رہے ہو۔ تہمت نہیں یار، کیا سارائی کر رہا ہوں، عقل کی بنیاد پر۔ مونی انتقاماً ایسا کر سکتی ہے چلانے کے لیے، اپنی بے بسی کا اظہار تو کرتے ہیں سب کا اپنا اپنا انداز ہے، اور جہاں تک بے بسی کی بات ہے تو شیخ بھی بے بس ہے، وہ دیوانہ وار اس پر فریفتہ ہے، اور اگر مونی ایک بار بھی اشارہ کر دے تو وہ خود کو بھول جائے گا۔ یہ عشق میں ناممکن تو نہیں ہوتا۔ ہاں تو درست ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اسے قبول نہیں کرتا۔ غالب نے کہا، دل تو میرا بھی نہیں مانتا، میں دماغ کی بات کر رہا تھا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ گئے ہوں۔ غالب نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کی کیا مدد کریں اور کیسے کریں؟ میں نے کہا، انہیں کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ بس تو پھر سو جا دوں، صبح دیکھیں گے۔ غالب نے کہا اور کونی سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی اور ہر رات کی طرح آنکھیں بند کرتے ہی دل کا دریچہ روشن ہو گیا۔ اس دریچے سے رابعہ کے روح روشن کا جلوہ یوں نظر آتا تھا جیسے بے ابر آسمان پر چاند۔ ہر شب کی طرح سونے سے پہلے میں نے اس کے تصور سے باتیں کی، گلے شکوے، درد اور غم ہجر کی باتیں، دوری اور مجبوری کے دور عذاب کے قصے، امیدوں کے روشن افسانے، یہ سب خیال کی پناہیں تھیں جن سے جینے کے سارے بہانے منسوب تھے۔ صبح موسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے اٹھتے ہی آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا۔ دن یقیناً بہت پہلے نکل آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، وہ لوگ آئے؟ موسی نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف راجہ آیا تھا، معلوم نہیں کب۔ کیا خاموشی سے آ کے لوٹ گیا؟ میں نے کہا، ہاں، ایک پیغام چھوڑ گیا ہے۔ غالب نے میری طرف ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں سامنے آ کے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ محسن نے خفگی سے کہا، اور اسے ایک گالی بھی دی۔ نازو کہیں کچن میں مصروف تھی، چنانچہ سنسر کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے لفافے میں سے خط نکالا۔ راجہ نے لکھا تھا، دوستو، مجھے بہت شرمندگی ہے کہ میں فی الحال تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی خود غرضی اور بزدلی یا کمینگی پر تم جو چاہو سمجھو۔ دکھ بھی ہے تمہاری صحبت میں رہ کے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور بہت کچھ پایا تھا جو میں گم کر چکا تھا، مثلاً اپنی عزت نفس، خودی اور خودداری۔ میں نے رشتوں کا احترام سیکھا، محبت کے اعلیٰ ترین مفہوم سے آشنا ہوا تھا۔ میں نے یہ سیکھا تھا کہ محبت صرف عورت کے لیے ایک مرد کی طلب کا نام ہی نہیں ہے، اس کے ہزار انداز ہیں اور سب سچے۔ تم جو حقیقی خون کے رشتوں سے نہ بھائی بہن ہو نہ کزن، انسانیت سے محبت کرتے ہو اور ان اخلاقی قدروں سے محبت کرتے ہو جن کو اپنا کر انسان بھی فرشتہ بن سکتا ہے، تمہارے دلوں میں کھوٹ نہیں، نگاہوں میں شک نہیں اور زبانوں پر منافقت نہیں۔ تم سب ایک قابل رشک خاندان ہو، ایک قابل فخر ٹیم ہو، اور میں تم سب کی وطن پرستی، انسان دوستی اور سرفروشی کے جذبات سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں نے تم سب بننے کی بھرپور کوشش ضرور کی تھی۔ افسوس یہ ہے کہ تمہاری طرح میں اپنی مجبوریوں اور کمزوریوں کے جال سے نکل نہ سکا۔ صرف چاہنے سے تو سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے۔ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی تو قصور میری فطرت کا ہے۔ ہر شخصی فطرت جدا ہوتی ہے۔ میں مصائب اور سختی حالات سے نہیں گھبراتا، جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا،
اپنے وطن سے محبت بھی کرتا ہوں اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی خواہش بھی۔ مجھ میں قوت عمل یا قوت ارادی کی کمی بھی نہیں، اور میں اس عظیم مقصد کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا تھا سوائے اپنی محبت کے۔ سوائے پری کے کوئی میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتا تھا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا تھا۔ تم مجھے جتنی گالیاں چاہو دو، لیکن اپنی اس کمزوری کا میں پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں۔ تم نے اسی محبت میں میری دیوانگی دیکھی تھی۔ پری کے اصول کی خاطر میں نے اس کے باپ کی وہ شرط بھی منظور کر لی تھی جو میں کبھی پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا بھی حل نکال دیا تھا جو کسی اور کے لیے ناممکن ہوتا۔ میں بہادر ہوتا تو ڈاکہ ڈالتا اور ایک ہی بار میں دولت کا ڈھیر لگا دیتا، لیکن اس کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور یہ بہرحال ایک جرم تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھے نوکری مل جاتی، میرا مطلب اس نوکری سے ہے جس میں آدمی سینکڑوں کی ماہانہ تنخواہ تو بطور زکوٰۃ لیتا ہے اور لاکھوں کما لیتا ہے، تب بھی شاید میں یہ کام نہ کر سکتا۔ چنانچہ میں نے جو طریقہ اختیار کیا اسے تم دیوانگی کہہ سکتے ہو، لیکن میں اسے محبت کی مجبوری ہی کہوں گا۔ اب یہ بھی اس کی محبت کی مجبوری ہے جو مجھے تم سے جدا کر رہی ہے، کم سے کم وقتی طور پر۔ شاید پھر کبھی ہم ملیں تو میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کر سکوں جو میں نے آج تک کیا۔ کل شام جب میں پری سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے باپ پر دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں ہاسپٹل گیا تو اس کی حالت سے ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکے تھے۔ یوں سمجھ لو کہ اس کا بالکل آخری وقت تھا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں ایسی فلمی قسم کی صورتحال سے دوچار ہو جاؤں۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ بیٹا تم کہاں تھے؟ کل سے میری آنکھیں تمہارا راستہ دیکھ رہی ہیں اور میرا دم اسی لیے اٹکا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں اور تم سے ان سب زیادتیوں کی معافی بھی مانگ لوں جو میں نے تمہیں اور پروین کی محبت کو آزمانے کے لیے کی تھی۔ میں بھونچ کر رہ گیا۔ آزمانے کے لیے؟ ہاں بیٹا، حالات ہی ایسے ہیں، میں کیا کروں؟ وہ بولا۔ سبھی محبت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں اور پروین تو لاکھوں میں ایک ہے اور لاکھوں کی مالک بھی ہے۔ حسن دولت دیکھ کر منڈلانے والے سب بدماش ثابت ہوئے سوائے تمہارے۔ تم نے مجھے یقین دلا دیا کہ تم پروین کو صرف اسی کے لیے چاہتے ہو اور اسی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، یہاں تک کہ فقیر بن کے بھیک بھی مانگ سکتے ہو۔ میں پھر بھونچ کر رہ گیا۔ یہ آپ کو معلوم تھا؟ وہ بڑی مشکل سے مسکرایا۔ جو بات سارے شہر میں مشہور ہو وہ مجھ سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ بے وقوف، آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میں دبئی میں نہیں ہوں؟ ہاں مجھے سب پتا تھا۔ وہ بولا کہ تم کس طرح پری کی خاطر میری شرط پوری کرنے لگے ہو۔ بھیک مانگنا بہت مشکل کام ہے، چوری ڈکیتی سے بھی زیادہ مشکل۔ اس میں آدمی کو اپنی عزت بیچنی پڑتی ہے اور بے عزت بن کے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، مگر تم نے تو حد ہی کر دی۔ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے میں بہت پہلے قائل ہو چکا تھا کہ پری سے تمہاری محبت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تم بڑے وقت پر آئے، نہ آتے تو میرا مرنا اور مشکل ہو جاتا۔ بادل نخواستہ میں نے کہا، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ وہ بولا، اب کوئی فائدہ نہیں، پہلے ہی بہت دیر کر دی تھی میں تم سے یہ بات بہت پہلے کہہ سکتا تھا، لیکن تم تو میرے سامنے ہی نہیں آتے تھے۔ خیر اب فوراً جاؤ اور بارات لے آؤ۔ میں تیسری بار پہنچ کر رہ گیا۔ بارات؟ یہاں؟ بارات سے میری مراد وہی 2 گواہ اور 2 وکیل، قاضی اور تم خود۔ وہ بولا، میں نے ڈاکٹروں سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے 5-6 افراد آ سکتے ہیں۔ آپ نے پروین سے بھی پوچھ لیا؟ میں نے کہا، بے وقوف، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ وہ بولا، اس وقت پری بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا رونا برحق تھا، ایک تو اس کی رخصتی ہو رہی تھی، دوسری اس کے باپ کی، اور دونوں کی رخصتی کے حالات سخت ٹریجک تھے۔ میں نے اسے رونے دیا اور وہاں سے دوڑا تو آدھے گھنٹے میں بارات پکڑ لایا۔ ان میں 4 تو میرے وہ یار تھے جو مجھے پرنس کے نام سے جانتے تھے۔ انہی کی گاڑیاں تھیں جن میں ہم قاضی کو بھی اٹھا لائے، حالانکہ وہ آن ڈیوٹی نہیں تھا۔ اس نے بہت شور مچایا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی نکاح پڑھاتا ہے اور خود بھی دل کا مریض ہے، اس لیے امراض قلب کے ہاسپٹل میں نکاح پڑھانے نہیں جا سکتا۔ کئی نکاح کے دوران میں لڑکی کا باپ مر گیا تو نکاح ادھورا رہ جائے گا اور وہ خود بھی فوت ہو جائے گا۔ ہم نے اسے 500 روپے دیے مگر وہ نہیں مانا۔ 1000 روپے میں اس نے اوقات نکاح میں تبدیلی منظور کی اور وعدہ کیا کہ پورا نکاح پڑھانے سے قبل مرنے والے کو کلمہ تک نہیں پڑھائے گا اور خود بھی فوت نہیں ہوگا۔ اب تم سوچ سکتے ہو کہ یہ کیسی شادی تھی۔ ایک طرف میلے کپڑوں میں منہ جھاڑ سر پھاڑ، شاید میں الٹا لگ گیا۔ خیر ایک ایسی دلہن بیٹھی تھی جو بنگن زیادہ نظر آتی تھی، دوسری طرف حیران باراتی اس دردناک منظر پر آپ دیدہ بیٹھے تھے اور درمیان میں دولہا کا سسر سفر آخرت پر روانہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر جی فٹافٹ نکاح ایجاب و قبول سب ہو۔
مجھے تو اندیشہ ہے کہ قاضی نے شارٹ ہینڈ میں نکاح پڑھا دیا۔ دعا مانگ کے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہی بارات بھاگ گئی، قاضی سمیت۔ ان میں سے کوئی بھی دوسری رخصتی میں شرکت تک ٹھہرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بہت سی نرسوں اور ڈاکٹروں نے یہ ایمرجنسی میں شادی خاصی دلچسپی سے دیکھی۔ مجھے افسوس رہا کہ تم سب شریک نہیں ہو سکے۔ کسی کا کچھ پتہ ہوتا کہ وہ کہاں ملے گا تو میں تمہیں لانے کی کوشش بھی ضرور کرتا۔ میرا سسر شادی کی تقریب کے ختم ہوتے ہی فوت نہیں ہوا۔ اس نے بطور داماد میری تقرری کے بعد ایک مختصر مگر دردناک تقریر کی، جس میں مجھے اس نے تفصیل سے کاروبار اور اپنے اثاثوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ پروین اب میری ہے تو سب میرا ہے اور مجھے پروین سے زیادہ کاروبار کا خیال کرنا ہوگا۔ میں تو سمجھا تھا کہ فی الحال اس نے مرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، لیکن رات 11 بجے تیسرا اور آخری مہلک دورہ پڑا اور وہ سچ مچ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ظاہر ہے مجھے اپنی دلہن کو بھی سنبھالنا پڑا اور میت کو بھی۔ میں دونوں کو ایک ہی گاڑی میں گھر لے گیا اور صبح مجھے اپنے سسر کی تجہیز و تکفین کرنی ہوگی۔ اس کے سارے انتظامات ابھی باقی ہیں۔ تم خود سوچ سکتی ہو کہ شادی کے بعد میری پہلی رات کیسی گزرے گی۔ ابھی شاید سوئم کیا چیلم تک اپنی شب عروسی نہ آئے، مگر کوئی بات نہیں، پری اگر میری ہے تو اس کا ہر دکھ بھی میرا ہے، اور میں صرف اپنی خوشی کو نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں انتظار اور آزمائش کے اتنے سال گزرے، وہاں صبر سے یہ چند دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ نہ مجھے سلیبس کا پتہ تھا، نہ ڈیٹ شیٹ ملی تھی، مگر میں نے عشق کا وہ امتحان پاس کر لیا ہے جس کے بعد کوئی امتحان نہیں۔ سمجھ لو PhD ہو گیا ہوں اچانک عشق کے مضمون میں۔ تدفین کے بعد بھی وہ مجھے سب کام کرنے ہوں گے جو مرحوم سسر صاحب میرے سپرد کر گئے ہیں۔ مجھے اس کے کاروبار کو جاری رکھنا ہوگا، پروین کے لیے، جیسا کہ اس نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، ورنہ اپنا کیا تھا، ہم تو فقیر لوگ تھے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ دولت ہمارے لیے کیا تھی؟ فقط پری کو شیشے میں اتارنے کا منتر۔ جب وہ مل گئی ایسے ہی تو سمجھو ساری خدائی مل گئی۔ جو دولت ہاتھ پھیلا کے مانگی تھی وہ اب ہاتھ کا میل ہے، لیکن یہ میل تمہارے کام آ سکتا ہے، اس لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے تم سب سے ملے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ تم سے ملتا تو تم روتے بھی اور مجھے مارتے بھی، اور یہ گڑھے شاید میرے سر پر پھوڑتے۔ گالیاں جتنی چاہو دے لینا، لیکن میرے اس سکیر تحفے کو ضرور قبول کر لینا۔ بے شک یہ خیرات ہے، ایک بیکاری راجہ کا مال ہے، لیکن اس میں میرا خلوص اور پری کی محبت شامل ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی کروڑ پتی تمہیں 2 کروڑ کا چیک کاٹ کر دے، تب بھی میرے اس 2 لاکھ کے مقابلے میں وہ بے وقت ہے، کم قیمت ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا، اس کا افسوس تو مجھے ہمیشہ رہے گا۔ پیسہ یقیناً میرے تعاون کا بدلہ نہیں ہے، لیکن یوں سمجھ لو کہ جس محبت کی خاطر میں نے دن رات محنت کر کے یہ خزانہ جمع کیا تھا، وہی میں تم کو نظر کر رہا ہوں۔ یہ ایک مقصد کے لیے تھا، مگر اب زیادہ عظیم مقصد کے لیے استعمال ہوگا تو مجھے خوشی ملے گی۔ میں تم سب کو ہر قسم کے خطرات سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنا پتہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تاکہ تم جنازے میں یا تعزیت کے لیے آنا بھی چاہو تو نہ آ سکو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سوئم کے بعد یہ پری کا جن تم سے ملنے آئے گا، اپنی پری کے ساتھ۔ بھکاری راجہ۔ خط پڑھ کر میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے راجہ کا سسر نہیں مرا، راجہ مر گیا ہے۔ کچھ ایسے ہی جذبات میرے اس وقت بھی تھے جب مجھے استاد ٹیڈی کی موت کی خبر ملی تھی، مگر وہ ایسا صدمہ تھا جس نے میرے دل کا لہو کر دیا تھا۔ ٹیڈی نے بڑی بہادری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس کے برعکس راجہ نے بہت کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ مجھے اس پر غصہ تھا۔ الو کا پٹھا، پری کا بچہ، بھکاری کی اولاد۔ میں نے خط کو پھینک کر کہا، نہیں چاہیے ہمیں اس کا پیسہ۔ وہ قابل معافی سکندر بھائی نازو ناشتہ لے کر اندر آئی، کیونکہ وہ قابل رحم ہے۔ غالب نے کہا، سب فضول باتیں ہیں، وہ بزدل اور خود غرض نہیں یار۔ موسی نے میری بات کاٹ دی، اسے خود غرض مت کہو، وہ مجبور تھا اور کمزور۔ جس حد تک وہ ہمارا ساتھ دے سکتا تھا اس نے دیا۔ اب یہ توقع رکھنا تو غلط ہوگا کہ سب غالب یا محسن یا سکندر بخت ہوں گے۔ آگے جو بھی ملیں گے وہ اتنے ہی ثابت قدم اور مستقل مزاج ہوں گے جتنے ہم ہیں یا ٹیڈی تھا۔ چلے غصہ چھوڑے، ناشتہ کریں، نازو نے کہا۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں نے کہا۔ مجھے 1 کپ چائے دے دو بغیر دودھ کے۔ چل یار اب نخرے مت کر، راجہ نے ہمارے ساتھ کون سی برائی کی ہے؟ جب تک ساتھ دے سکا دیا، جب اس قابل نہیں رہا تو صاف اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا، کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے خواہ مخواہ دلائل نہیں دیے۔ لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ان کے راستے کی دیواریں بن جاتی ہیں، اور سب لوگ دیواریں گرانے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ تم نے رابعہ کو چھوڑ رکھا ہے اور محسن نے شیلا کو، تو ایسا سب نہیں کر سکتے۔
میں نے گہری سانس لی، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ وہ کس وقت آیا تھا؟ موسی نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اس کے وہ خوابوں سے بھرے ہوئے گھڑے ہمیں دروازے کے باہر گلی میں رکھے ہوئے ملے۔ غالب نے کہا، انہیں وہ اندر کیسے لاتا؟ تو اس نے دروازے کے نیچے سے کھسکا دیا تھا۔ آئیے ناشتہ کیجیے۔ یہ کیا ناشتے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میں نے چڑ کر کہا، تم کو بھائی کی کوئی فکر نہیں ہے کیا؟ فکر کرنے سے وہ آ جائیں گے؟ نازو نے کہا، اگر آ سکتے ہیں تو چلو تم ناشتہ کرو، میں فکر کرتی ہوں۔ کیا عجیب جذبات ہیں تمہارے بھی، میں نے ہار کر کہا۔ چیف کیٹو، وہ مرزا غالب کا سالہ اب نہیں آنے والا، محسن بولا۔ وہ نکل گیا اس بوتے کافر کے ساتھ۔ اچھا کیا اگر نکل گیا تو، پہلے پولیس سے نکل گیا تھا، اب MRS سے بھی نکل گیا۔ غالب نے کہا، تم اسے اچھا سمجھتے ہو تو تم بھی نکل جاؤ۔ میں نے خفگی سے کہا، لعنت بھیجو اس مشن پر، تم بھی نکل جاؤ رابعہ کے لیے۔ محسن بولا، مسٹر سکندر اعظم، میں سمجھ رہا ہوں کل تو نے شیلا سے بات کی، مرزا جی بھی گئے تھے ایک رومانٹک ایڈونچر پر۔ میں نے تلخی سے کہا، ایک وہ تھے، انہوں نے کہا تھا کین گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، یہ غالب ثانی ہے جو مار کھا کے بے مزہ نہیں ہوئے۔ چلو بس بھی کرو، نازو نے سب کو ڈانٹا۔ صاحب کیوں نہیں بتا دیتے سکندر بھائی کو؟ آخر کب تک چلے گا یہ مذاق؟ میں نے غالب اور محسن کی طرف دیکھا جو نہایت ڈٹھائی سے کھی کھی کر رہے تھے۔ وہ کل لائے تھے سکندر بھائی، نازو نے کہا جب ہم سب نکلے ہوئے تھے۔ پھر روکے کیوں نہیں؟ وہ جلدی میں تھے، نازو نے کہا۔ سامنے والی خالہ نے انہیں دیکھا تھا، بھیا ٹیکسی چلا رہے تھے اور مونی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات خالہ کو ذرا عجیب لگی، انہوں نے آواز دے کر مونی کو بلا لیا اور پہلے تو جھاڑا کہ تم دونوں کل بغیر بتائے کہاں نکل گئی تھی، چھورے پریشان پھر رہے تھے۔ مونی نے بتا دیا تو کہنے لگی کہ یہ کس کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہو ٹیکسی میں؟ بڑی شکی مزاج بڑھیا ہے، بالکل SHO بن گئی ہے۔ غالب نے کہا، یار دل کی اچھی ہے بیچاری، پرانے وقتوں کی چیز ہے نا، ہمارا خیال رکھتی ہے تو صرف اسی لیے کہ ہم نووارد ہیں اس محلے میں، اور ان کے مقابلے میں چھورے چھوریاں ہیں۔ محسن ہنسنے لگا۔ خیر آگے بتاؤ، میں نے کہا۔ میں بتا رہی ہوں، آپ ناشتہ کرتے رہے، بس بابا اور نہیں کھایا جاتا، میں نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ پھر مونی نے کیا کہا؟ اس نے تو کہہ دیا کہ خالہ ٹیکسی اپنی ہی ہے اور جس کے ساتھ بیٹھی ہوں وہ بھی اپنا ہی ہے۔ نازو بولی، وہ تو صاف بھی کہہ سکتی تھی کہ میرا گھر والا ہے، اور کیا کہتی پھر؟ یہ کہتی کہ میرا بوائے فرینڈ ہے یا بس میرا ایک چاہنے والا ہے؟ محسن چلا کر بولا، مگر وہ ٹیکسی اس نے کہا تھا کہ اپنی ہے۔ میں نے خفت پر قابو پا کے کہا، ہاں ایسا لگتا ہے کہ اکرام بھیا نے پھر کوئی ٹیکسی لے لی ہے۔ نازو بولی، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ تو ان کے پاس پہلے سے تھا، ٹیکسی ڈرائیوروں کی برادری کے علاوہ ٹریفک پولیس والے بھی انہیں جانتے پہچانتے ہیں، اس طرح وہ شہر میں زیادہ بے خوفی سے پھر سکتے ہیں۔ مونی کے ساتھ میں نے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ مونی کمپلیکس بن گئی ہے تیرا کہ جہاں اس کا نام آیا اور تجھے شروع ہوئی تکلیف؟ ایسی کیا الرجی ہے اس سے کہ تیری سوچ تیری بات سب میں صرف تلخی اور نفرت آ جاتی ہے؟ غالب نے غصے سے کہا، اب وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم میں سے ایک ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی اس کی شرافت میں کوئی کمی، کم سے کم مجھے اس کا اور نازو کا رویہ ایک سا لگتا ہے، ایسی ہی مجھے شیلا اور رابعہ بھی لگتی ہیں، یعنی کیا قصور ہے اس کا؟ قصور اس کا یہ ہے کہ وہ سکندر اعظم کو فتح کرنے کی خوش فہمی میں گھر بار اپنے پرائے دین دھرم اور اپنا شہر ملک چھوڑ آئی، اور مایوس یا دل شکستہ ہو کر بھی اس نے خودکشی نہیں کی۔ محسن نے تلخی سے کہا، قصور اس کا یہ ہے کہ وہ ابھی اعتماد حاصل نہیں کر سکی، محبت تو دور کی بات ہے، محبت تو وہ مانگتی بھی نہیں۔ آئی ایم سوری یار، میں نے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگوں کے یہ جذبات ہوں گے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تم لوگ اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤ، اور جب اس پر بھروسہ کرنے لگو تو کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے جس کی ذمہ داری صرف مجھ پر آئے۔ ایسی ہمکانہ باتوں کو خارج کر دیجیے اپنی کھوپڑی سے کہ ہم خود کو آپ کے احکامات کے تابع سمجھتے ہیں، دوستی اور ڈسپلن اپنی جگہ، مگر جس دن بھی تم غلط بات کہو گے ہم نہیں مانیں گے۔ غالب نے کہا، خدا نے ہمیں بھی عقل دی ہے، آنکھیں کان دی ہیں، ہم بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آدمی کی پہچان کر سکتے ہیں، مونی ہو یا کوئی اور کسی حوالے سے MRS میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مونی 100% میرٹ پر آئی ہے اور ہم سب اسے خوب پرکھ چکے ہیں، تم اسے نفرت کرو تو یہ تمہارا ذاتی فعل ہے، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہو جیسے اس کی پوزیشن مشکوک ہے یا کمتر ہے۔ میں نے غالب کے سخت لہجے اور محسن کی تند و ترش باتوں کا بالکل برا نہیں مانا، مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کھل کر مجھ سے اختلاف کیا اور وہ دوستی کے جذبات یا مربت میں حقیقت کی پردہ پوشی نہیں کی۔ انہوں نے ایک طرف مجھے میری کمزوری سے آگاہ کر دیا
کہ مونی میرا کمپلیکس بن گئی ہے، تو دوسری طرف میرے سر سے ذمہ داری کا وہ بوجھ بھی اتار دیا جو مونی کی موجودگی کے باعث مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہے تو صرف میری وجہ سے۔ خاموشی کے ایک ناخوشگوار وقفے کو نازو نے ختم کیا۔ مجھے یہ سب خالہ نے صبح بتایا۔ رات وہ ہمارا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ انہیں عشاء کی نماز کے بعد ہی سو جانے کی عادت ہے۔ اور کیا بتایا انہوں نے؟ میں نے لہجے میں بشاشت پیدا کی۔ وہ ایک پیغام دے گئے تھے، نازو نے کہا۔ کیسا پیغام؟ میں نے نازو کی خاموشی سے کوئی مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ نازو نے غالب کی طرف دیکھا۔ بتا دوں؟ واہ کیا فرما برداری ہے ابھی سے، میں نے کہا۔ وہ اجازت دیں گے تو بتاؤ گی؟ میں نے زنانہ لہجے میں اس کی نقل اتاری۔ میں ہنس پڑا۔ نازو کا رنگ لال پڑ گیا۔ چلو بتا دو، غالب نے یوں اکڑ کے کہا جیسے سچ مچ اس کی اجازت کے بغیر نازو کچھ نہیں بتائے گی۔ بیچارہ کتنی منتیں کر رہا ہے۔ باڑ میں جاؤ تم سب، مت بتاؤ، میں نے کہا۔ تمہاری مرضی، محسن بولا۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ ہاں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے۔ اب میں چونکا۔ صرف میرا تعلق ہے کیا؟ کیا رابعہ؟ جی وہ رابعہ سے ملنے گئے ہیں، نازو بولی۔ رابعہ سے ملنے گئے؟ مگر کہاں؟ میرا دل ایک دم تڑپا۔ یہ تو نہیں معلوم رابعہ کا کوئی پیغام ملا تھا، اور وہ خالہ سے صرف یہی کہہ سکتے تھے کہ جب ہم آئیں تو ہمیں بتا دیا جائے کہ رابعہ نے بلایا ہے اور وہ ادھر ہی جا رہے ہیں، ہم پریشان نہ ہوں۔ خالہ نے پوچھا نہیں کہ یہ رابعہ کون ہے؟ پوچھا تھا، بھیا نے کہا کہ میری پھوپھی ذات بہن ہے جو کیماڑی میں رہتی ہے۔ نازو ہنسنے لگی۔ مونی نے خواہ مخواہ کہا کہ وہ میری بھی خالہ ذات بہن لگتی ہے۔ صبح مجھ سے خالہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ دونوں میاں بیوی ہیں تو میں نے بڑی مشکل سے ٹالا کہ سگی خالہ ذات نہیں ہے۔ رشتے میں کیا چکر تھا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر رابعہ کے خیال سے وابستہ امید کا رشتہ یکلخت استوار ہو گیا۔ اس کے تصور کی ایک کرن بڑھ کے اجلی دھوپ بن گئی۔ انہیں رابعہ نے بلایا ہے۔ واہ بد نصیبی، میں ہوتا تو شاید اکرام شیخ کی جگہ میں جاتا۔ اس نے تو مجھے ہی بلایا ہوگا، مگر میں تھا کہاں پیغام مجھے ملتا۔ لیکن اکرام شیخ تک اس کا پیغام کیسے پہنچا؟ میرے سوال کے جواب میں ان سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہمیں اور کچھ نہیں معلوم، جتنا اکرام شیخ بتا گیا تھا وہ یہی تھا۔ ہم بھی صرف کیا سارائی ہی کر سکتے ہیں، پوری بات وہ خود بتائیں گے۔ عجیب احمق آدمی ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اتنی نامکمل بات کی، یہ بھی تو بتا سکتا تھا کہ رابعہ نے کہاں بلایا ہے اور کیوں۔ یہ سب خالہ کو بتاتا؟ محسن نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ زبانی نہ بتاتا، لکھ کر دے جاتا۔ چند سطریں لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، میں نے کہا۔ غالب نے کہا بات دیر کی شاید نہ ہو، رازداری کی ہو۔ میرے خیال میں تو اس نے ٹھیک ہی کیا جو تحریر نہیں چھوڑی۔ چھوڑ دیتا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی۔ تمہیں کیا معلوم قیامت ٹوٹتی کہ نہیں، غالب نے کہا۔ خالہ کو خود تو پڑھنا آتا نہیں ہوگا، وہ بلاتی کسی کو کہ بیٹا ذرا پڑھ تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ وہ بات کی ٹو میں رہنے والی تجسس سے بھرپور اور سنسنی خیز قسم کی بڑھیا ہے، جسے آفت کی بڑھیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ دراصل سکندر کو غم ہے کہ شیخ کی جگہ وہ کیوں نہیں جا سکا۔ محسن نے میرے دل کی بات کہہ دی، میرے دماغ میں جو بات آئی ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، وہ ہے تو ایک مفروضہ، لیکن منطقی اعتبار سے اس میں کوئی خامی نہیں نکالی جا سکتی۔ ذرا سوچو، رابعہ کے پاس رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی اپنا دوست محمد، وہ خود تو بائی چاند کے کسی محل میں قید ہے۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے، محسن نے دخل اندازی کی۔ ہم نے جب اسے آخری بار دیکھا تھا تو ایسا ہی تھا، میں نے کہا، لیکن اس نے ہم سے دوست محمد کے ذریعے رابطہ پیدا کر لیا تھا۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ پھر محسن بولا، مفروضے کے بچے گاڑی میں اس کا خط کیا فرشتے چھوڑ گئے تھے؟ میں نے بگڑ کر کہا، اور بعد میں بھی دوست محمد ہی۔ اچھا چلو مان لیا کہ اس نے پھر دوست محمد کے ذریعے پیغام بھیجا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیف کیٹو کہ اسے ہمارا پتہ ٹھکانا کیسے معلوم ہوا؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ شیخ صاحب کہاں ملیں گے؟ اور اگر وہ پیغام بھیج سکتی تھی تو اس نے تمہیں کیوں نہیں بھیجا؟ میں بتاتا ہوں، تم سنو تو صحیح میری بات۔ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکرام شیخ نے کسی خاص مقصد کے تحت ٹیکسی حاصل کی، خریدی، یا کسی ٹیکسی ڈرائیور دوست سے مستعار لی۔ یہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بندرگاہ کی صورتحال کا جائزہ لینا، یہ دیکھنا کہ وہ مال بردار جہاز ایس ایس کرانتی تھرڈ روانہ ہو گیا ہے یا ابھی تک لنگر انداز ہے۔ غالب نے کہا، رائٹ۔ اب آپ نے کی نا ایک عقل کی بات، وہ اسی کا پتہ چلانے بندرگاہ گیا ہوگا۔ میں نے کہا، اس بحری جہاز پر دلاور کے ساتھ چاند بائی کو دیکھا گیا تھا، پھر وہ اسلحہ جو اس پر روانہ کیا جانے والا تھا ہم نے غرق کر دیا۔ اس سے روانگی کے پروگرام میں ضرور دیر ہوگی۔ دلاور کے کہنے کے مطابق اس کھیپ میں اسلحہ کم اور سونا زیادہ تھا۔
جو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا۔ محسن بولا، مگر ایک بحری جہاز صرف ایک ٹرک کا مال لے کر نہیں جاتا، اس پر 150 ٹرک خالی کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، سونا تو بہت کم جگہ گرتا ہے، صرف سونا ہوتا تو لانچ بھی بہت تھی، مگر یہ جو اتنا بڑا بحری جہاز آیا ہے یہ خالی تو نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اسلحے کا گودام ماری پور سے آگے ہے۔ گودام کی موجودگی کا راز افشاں ہو چکا ہے اور یہ بات ہمارے دشمنوں کو بھی معلوم ہو چکی ہے۔ غالب نے کہا، رائٹ، ایسی صورت میں وہ گودام کو جلد از جلد خالی کر دیں گے، بلکہ کر چکے ہوں گے۔ میں نے کہا، انہیں جیسے ہی اپنا ٹرک گودام کے قریب خالی کھڑا ہوا ملا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ خطرہ ان سے اتنا نزدیک آ گیا ہے، اور وہ بے وقوف نہیں ہے کہ پھر بھی وہیں اطمینان سے بیٹھے رہیں۔